ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ یاد رکھیے معمولی سے معمولی محبت کی راہ بھی طویل ہوتی ہے اور کٹھن بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں بچے کی ماں کی محبت دیکھ لیجئے یا پھر کسی اور معاملے میں، ہر محبت آپ سے مجھ سے کچھ تقاضے کرتی ہے۔ اب یہ نوٹس آپ لیجئے، یہ آپ کے اس ہدایت کے سفر کو آسان کریں گے جس کو آپ نے اختیار کیا، اور اسی طرح آپ کے دل کو قلب مقتدی بنا دیں گے۔ جو لوگ اللہ کے رستے میں نکلیں، اللہ کا بننا چاہیں اور جنت کی طلب رکھیں تو ان کو محنتیں کرنی پڑیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو پیاری۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں آپ کو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ قدم قدم پر مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے۔ جو لوگ ان راستوں سے گزر رہے ہیں اور گزر چکے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے ان کو۔ وہ ہر نئے مسافر کو اس راستے کی مشکلات پر شکایت کرتے یا روتے دھوتے دیکھ کر ہمیشہ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ صبر کرو، یہ راستہ صبر اور استقامت کا راستہ ہے۔ کیوں کہا تھا خضر نے موسیٰ کو 3 بار اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ استادوں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے طالب علموں کو، قرآن کے طالب علموں کو یہ شروع سے ہی بتا دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جنت لینے چلے اور جیب خالی ہو، کوئی بھی تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو یاد رکھیے جنت کی قیمت جاہدوا فینا، اللہ کے راستے کی مشکلات، شکایت کا راستہ نہیں اپنانا۔ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا، یہ محبت سب سے پاکیزہ محبت ہے، اور اس کا راستہ سب سے کٹھن راستہ ہے۔ لکھ لیں یہ جملہ، سب سے پاکیزہ محبت اللہ کی اور سب سے کٹھن راستہ اللہ کی طرف جانے والا، فینا، روڈ ٹو اللہ، روڈ ٹو اس، فی کو دیکھیے نا کے ساتھ الگ کر کے تم ہماری طرف آنا چاہتے ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا کھلے راستے پہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیار مل جائے، اللہ کا گھر مل جائے، تمہیں راستے کی کوئی صعوبت نہ سہنی پڑے؟ تو اس راستے کی مشکلات سب راہوں سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ جان لیوا ہیں، اور لکھے اس میں ذرا سی آمیزش بھی منزل کو کھوٹا کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ کو پیچھے اخلاص کا ٹاپک پڑھایا ہے۔ ذرا سی چٹکی بر زہر آپ کے پوری دیکھ کے کھانے کو ضائع کر دیتا ہے۔ جاہدوا فینا میں ہلکی سی آمیزش، ہلکی سی خود نمائی، ہلکی سی شہرت کی خواہش، ہلکا سا مالی فائدہ، یہ کھوٹا کر دے گا، اور معمولی سی بے دلی منزل کو دور کر دیتی ہے۔ اس جملے کو سارے انصار اللہ لکھیں۔ جب آپ بے دلی سے کام کریں گے نا اللہ کے راستے کے، تو منزل دور ہو جائے گی، نتائج ہی نہیں نکلیں گے۔ آپ کہیں گے اتنا کچھ کیا، لوگ آئے ہی نہیں، لوگوں نے فائدے نہیں اٹھایا اور لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، آپ کی بے دلی ہے۔ اور جب لغت عرب میں آپ جہاد کے لفظ کو دیکھتے ہیں نا، تو الجاہدو اور الجہاد اور المجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنی امکانی قوت، یعنی ایز پاسبل ایز، اور طاقت کو صرف کر دینا جہاد اور مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اب دشمن کون ہے ادھر؟ 2 طرح کے دشمن، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری دشمن تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کے دور میں بھی اور آج بھی، ایک تو کھل کر کفر کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور دوسرے چھپا کر دلوں میں کچھ اور رکھ کر نفاق کی صورت میں دلوں میں کچھ اور رکھے ہوئے اسلام کی صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو میدان جنگ میں 2 ہاتھ کیے جاتے ہیں، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ جہاد جس کو آپ قتال کہہ لیجئے، یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ذروہ ہے، چوٹی ہے، لیکن یہاں اس کی بات ابھی نہیں ہے۔ دوسرا جہاد ہے باطنی جہاد۔ جاہدوا فینا میں جہاد بن نفس، یہ کون سا دشمن ہے؟ ہوائے نفس،
اور شیطان کے وسوسے، ان سے دو دو ہاتھ کرنا، ان سے نبٹنا بھی جہاد ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جاہدوا اخواکم کما تجاہدون اعداءکم، اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف بھی اس طرح جہاد کرو جیسے تم ظاہری دشمنوں سے جہاد کرتے ہو۔ اور لفظ فی نا کی قید سے اس طرف توجہ دلائی گئی کہ جہاد اصل میں اس سر توڑ کوشش کو کہتے ہیں جس میں کوئی دنیاوی مقصد پیش نظر نہ ہو، جس کا مقصد اور منزل صرف اور صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ اگر اس میں ذرا سا بھی کوئی دنیاوی مقصد، کوئی نیت یا پھر عمل شامل ہو گیا تو اس سے روح جہاد نکل جائے گی۔ اور ایک جملہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر دوں، روح جہاد نکلتی ہے تو کاموں میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی برکت آپ کو ملتی ہے نا، یہ آپ کی نیتوں کے قبلوں کے درست ہونے کی خبر دیتی ہے۔ تو ابھی تک کی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور دین حق کی سربلندی کے لیے ظاہری اور باطنی دشمنوں سے لڑتے رہتے ہیں، ان پر پھر اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ ان پر اپنے راستے کھول دیتا ہے۔